السلام علیکم۔ سوچئے ایک دن آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں کوئی جھوٹ کام نہیں کرے گا، نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی کہانی بنا کر سچ بیاں کر سکیں گے، نہ کوئی کہہ سکے گا یا اللہ پاک میں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن انسان کے خود کے جسم کا اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصیلت میں بتاتے ہیں کہ جب لوگ اپنی جلد سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، تو ان کی جلد جواب دے گی اللہ نے ہمیں بولنے کی قدرت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قدرت دی، یعنی جس جسم کو ہم دنیا میں اپنا سمجھتے تھے وہی جسم قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سچ بیاں کرے گا۔ سوچئے آنکھیں کیا کہیں گی؟ دنیا میں ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، کبھی قرآن، کبھی کعبہ، کبھی ماں باپ کا چہرہ، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد، لیکن کبھی ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ قیامت کے دن انسان صرف اپنی زبان سے اپنے اعمال کو ایکسپلین نہیں کرے گا، اللہ پاک کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کے کان، آنکھیں اور جلد اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پھر انسان اپنی جلد سے کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اور جواب ہوگا اللہ نے ہمیں بولنے کی قدرت دی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اصل میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کان بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے کان کیا سنتے ہیں؟ قرآن، ذکر، نصیحت، اور کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی بری باتیں، کبھی ایسی کنورزیشن جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیا میں ہم ایک سینٹنس بول کر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کچھ بھی لاس نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا رب کسی چیز سے غافل نہیں، اس لیے ایک مسلم کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں اور آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کا کیا ہوگا؟ زبان بھی اللہ کی ایک امانت ہے۔ اسی زبان سے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفر اللہ کہتے ہیں، لیکن اسی زبان سے ہم کسی کی برائی بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، کسی کا دل بھی توڑ سکتے ہیں، کسی کی عزت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ ایک انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ چھوٹا لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے اور بھی مسٹیریس ٹاپک پر، برزخ۔ برزخ کا مطلب ہے ایک بیریئر۔ قرآن میں سورہ المومنون میں موت کے بعد ایک بیریئر کا ذکر ملتا ہے جو قیامت کے دن تک ہے، یعنی موت کے بعد انسان کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، لیکن آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے پلانز بناتے ہیں، کل کیا کروں گا، اگلے مہینے کیا کریں گے، اور بڑے ہو کر کیا بنیں گے، لیکن موت کیلنڈر نہیں دیکھتی، ایج نہیں دیکھتی اور مال نہیں دیکھتی۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے ایک نئی ریالٹی کھل جاتی ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہیں۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، صرف دنیا میں آنسر یاد کر لینا کافی نہیں۔ اگر کوئی پوچھے تمہارا رب کون ہے، بے شک ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا بھی ہو اور اس کی اطاعت بھی کی ہو۔ یہاں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سی سٹوریز ملیں گی، خبر میں یہ ہوا، ایک آدمی نے خبر کھودی اور اندر سے یہ نکلا۔ ہر کہانی اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں وہی بات یقین سے بتاتا ہے جو قرآن اور سنہ سے ثابت ہو۔ ذرا سوچئے آج ہمارے پاس موبائل ہے، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس 5 منٹ اور پھر 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، لیکن موت کے بعد 5 منٹ واپس نہیں ملیں گے۔ جو نماز چھوٹ گئی وہ مومنٹ واپس نہیں ملے گا، جو کسی کا دل توڑا وہ مومنٹ واپس نہیں آئے گا، جو صدقہ کر سکتے تھے اس کا موقع واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے موت کا ذکر صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ یہاں سب سے خوبصورت بات ہے اللہ صرف یہ نہیں کہتا اپنے اعمال سے ڈرو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، سچی توبہ کر سکتے ہیں،
اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، نماز کی طرف لوٹ سکتے ہیں، قرآن کی طرف لوٹ سکتے ہیں، اپنے پیرنٹ سے معافی مانگ سکتے ہیں، جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر سکتے ہیں، کسی کا دل توڑا ہے تو صلح کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وقت ہے۔ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی، دنیا پیچھے رہ جائے گی، ہمارے کپڑے پیچھے رہ جائیں گے، ہماری پراپرٹی چھوٹ جائے گی اور ہم اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اس دن ہم یہ نہیں پوچھیں گے میرے پاس کتنا پیسہ تھا، اصل سوال ہوگا میں نے اپنی زندگی کس کے لیے گزاری، اور جس جسم کو ہم آج اپنا سمجھتے ہیں اسی جسم کا اعضاء اللہ کے حکم سے گواہی دیں گے۔ اس لیے آج سے اپنی آنکھوں کو کہیے جو اللہ کو پسند نہیں اس سے بچنا ہے، اپنے کانوں سے کہیے جو اللہ کو پسند نہیں اسے نہیں سننا، اپنی زبان سے کہیے جھوٹ، غیبت اور دل دکھانے والی باتوں سے بچنا ہے، اور اپنے دل سے کہیے مجھے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، کیونکہ موت کا وقت ہم نہیں جانتے لیکن لوٹنا سب کو ہے، اور اللہ ہمیں اس دن ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہوں۔ آمین۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے آج ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن سکتے ہیں اور ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے حکم پر چل رہے ہیں، لیکن ایک دن یہ جسم ہمارے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ اس دن شاید ہم اپنی زبان سے کہیں گے یا اللہ پاک میں نے یہ نہیں کیا، لیکن پھر ہماری آنکھیں کہیں گی یا اللہ میں نے دیکھا تھا، اور ہمارے کان کہیں گے یا اللہ میں نے سنا تھا، اور ہماری جلد کہے گی یا اللہ پاک میں جانتی ہوں میرے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ اور انسان کے پاس چھپے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن آج ایک خوبصورت بات ہے، وہ دن ابھی نہیں آیا۔ آج ہماری آنکھیں گواہی دینے سے پہلے توبہ کر سکتی ہیں، آج ہماری زبان کسی کا دل توڑنے کے بجائے استغفر اللہ کہہ سکتی ہے، آج ہمارے ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کی بجائے کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، آج ہمارے پیر گناہ کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات آج ہم اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں، آج ہم اپنی نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آج سے ہم اپنے آپ کو اور گناہ کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہو میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ پاک مجھے کیسے معاف کریں گے؟ تو یاد رکھیے جب تک زندگی ہے توبہ کا موقع ہے۔ آپ کا پاسٹ آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، آپ آج سے بدل سکتے ہیں۔ آج ایک نماز سے شروع کیجیے، آج ایک گناہ چھوڑیے، آج کسی ایک انسان کو معاف کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے صرف اتنا کہیے یا اللہ پاک اگر کل میری زندگی کا آخری دن ہو تو مجھے اپنے پاس اس حال میں بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ پھر سوچئے کل صبح جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی شاید اللہ پاک نے آپ کو ایک اور دن دیا ہو، ایک اور چانس اور ایک موقع اپنی کہانی کا اینڈنگ بدلنے کا۔ اس لیے موت سے صرف ڈرنا نہیں، موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک دن جب دنیا کے سارے آواز ختم ہو جائیں گے، جب فون سائلنٹ ہوگا، جب دنیا پیچھے رہ جائے گی، جب ہمارے اپنے جسم کے اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، تب ہم چاہیں گے کہ ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت گواہی یہ ہو یا اللہ یہ بندہ پرفیکٹ نہیں تھا لیکن یہ بار بار تیری طرف لوٹ رہا تھا۔ اللہ ہمیں اس دن رسوائی سے بچائے، ہمارے اعضاء کو ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں گواہ بنائے، اور ہمیں برزخ کے مرحلے سے لے کر قیامت کے دن تک اپنی رحمت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ویڈیو کو صرف لائک کر مت چھوڑیے۔ آج اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا چینج ضرور کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا نیک عمل ہماری پوری کہانی کا اینڈنگ بدل سکتا ہے۔